Click the subscribe button, hit the bell icon to never miss another update. 10 ذیقعد سال 10 ہجری قمری۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرمان جاری ہوا، اے پیغمبر ابلاغ کر دو تمام پیدا و سوار اور جتنے بھی آگے جا چکے ہیں تمہارے پاس واپس آ جائیں۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اکرم کا یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ یہ خبر بہت تیزی سے سب جگہ پھیل گئی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور ازواج پیغمبر سب کے سب مسجد شجرہ پہنچ گئے اور چند گھنٹوں بعد تاریخ اسلام کا اس وقت کا سب سے بڑا کاروان حج سفر حج کے لیے تیار ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام جو تبلیغ کی غرض سے یمن گئے ہوئے تھے، فرمان حج کا سنتے ہی یمن سے ہی مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے پیغمبر اکرم نے کاروان حج کے لیے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا۔ وہ لوگ جو اپنے ہمراہ قربانی لے کر نہیں آئے ہیں وہ احرام سے خارج ہو جائیں اور اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیں۔ بعض لوگ اس حکم نامے سے ناخوش ہوئے اور مجبوراً قبول کیا۔ نبی مکرم کے احکامات پر یہ اعتراضات کا پہلا سلسلہ تھا۔ تمام حاجیوں نے 3 دن مکہ میں قیام کیا۔ پیغمبر اکرم نے اپنی خیمہ گاہ سے پروردگار کے ابلاغ کردہ پیغام کا آغاز فرمایا۔ علی میرا بھائی اور میرے بعد تمہارا صاحب اختیار ہے۔ علی میرا جانشین اور علی کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ دوسرے دن عرفہ میں تھے کہ آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو۔ حیران و پریشان لوگوں نے فوراً ہی پوچھا، آپ کا جانشین کون ہے؟ جواب میں سننے کو ملا، میرا بھائی، میرا وزیر، میرا جانشین، میرے اہل بیت کا وہ بہترین فرد جسے میں تمہارے لیے چھوڑ کر جاؤں گا، علی ابن ابی طالب ہے۔ حج کے اعمال ختم ہوئے۔ 38,000 اہل مکہ، 12,000 یمنی اور 7,000 اہل مدینہ سب کے سب نے وطن واپسی کا قصد کیا۔ فرشتہ وحی حضرت جبرائیل نے آ کر خداوند متعال کی وحی کو پیغمبر اکرم تک پہنچایا اور فرمایا کہ علی علیہ السلام کو امیر المؤمنین کے نام سے سلام کرو۔ کاروان حج مقام غدیر خم پہنچا اور اب بھی کافی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پیغام رسالت مآب کو نہیں سنا تھا۔ حضرت جبرائیل ایک بار پھر وحی خدا کو لے کر آئے، اے پیغمبر ابلاغ کرو، کیونکہ اگر ابلاغ نہ کیا تو اپنی رسالت کو نامکمل پاؤ گے۔ کچھ ہی دیر بعد غدیر خم کے تپتے میدان میں پالان شتر کو جمع کر کے ممبر بنانے کا کام شروع کیا گیا تاکہ حجت الوداع کے خطبے کا آغاز ہو سکے۔ 18 ذی الحج 10 ہجری قمری غدیر خم کا میدان مقداد، سلمان، ابو ذر اور عمار نے ایک ساتھ مل کر پالان شتر کا ممبر تیار کیا۔ نماز ظہر کے بعد پیغمبر اکرم ممبر پر گئے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ علی ابن ابی طالب بھی تھے۔ یمن و مدینہ اور حجاز کے 1,20,000 حاجی سخت گرمی میں میدان غدیر خم میں خطبہ سننے کے منتظر تھے۔ پیغمبر اکرم نے خطبے کا آغاز کیا، مجھے ایک اہم پیغام کا اعلان کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ پیغام تم تک نہ پہنچایا تو میری رسالت نامکمل رہ جائے گی اور مجھے اس بابت کوتاہی عمل کا خوف رہے گا۔ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ پیغمبر اکرم نے
پورے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تم سب سے افضل و اعلیٰ نہیں ہوں؟ پھر فرمایا کہ جو میں کہوں اسے تکرار کرو۔ تھوڑی ہی دیر لگی، غدیر خم کا صحرا لوگوں کی آوازوں سے گونج اٹھا، اے علی، ہم اپنے دل و جان اور زبان و روح کے ساتھ آپ کی ولایت کی بیعت کرتے ہیں۔ لیکن بعض افراد کی نگاہیں مشکوک و تذبذب کا شکار دکھائی دے رہی تھیں۔ پیغمبر اکرم نے اپنے عمامہ کو حضرت علی کے سر پر باندھا اور بلند آواز میں فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پیغمبر اکرم کا طویل خطبہ ختم ہوا۔ پیغمبر اکرم اور حضرت علی کا مخصوص خیمہ وہاں پر لگایا گیا۔ لوگوں نے گروہ در گروہ خیمہ مبارک پیغمبر اکرم میں آنا شروع کیا اور مبارکباد پیش کرتے رہے، اور پھر امیر المؤمنین حضرت علی کے خیمے میں جا کر بیعت کرنا شروع کر دی۔ مرد امیر المؤمنین حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے اور خواتین پردے کی دوسری جانب پانی کے برتن میں ہاتھ رکھ کر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی بیعت کرتی رہیں۔ غدیر خم میں قیام کا دورانیہ 3 دن تک رہا۔ تیسرے دن کے آخری حصے میں اب بھی کچھ تھے جن کو شکوک و شبہات لاحق تھے۔ حارث فہری انہی میں سے ایک تھا۔ وہ پیغمبر اکرم کے خیمے میں گیا اور پوچھا کہ اے محمد، کیا علی کی جانشینی کا اعلان آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ پیغمبر اکرم کا جواب واضح اور آشکار تھا، لیکن حارث قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، یہ جو محمد کہتا ہے، اگر یہ تیری طرف سے ہے تو آسمان سے ایک پتھر نازل کر اور مجھ پر عذاب نازل کر۔ وہ خیمے رسول سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا۔